جب یہ نعرہ لگا بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا۔ وہ اعتراض اس وقت ان لوگوں کا مواخذہ کرنا چاہیے تھا، ہم نے تو کیا بھی تھا، کہ یہاں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے خطا اور بے گناہ کہنے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق پر ہونا اس پہ کوئی ضرب نہیں لگتی۔ وہ اپنی جگہ حق پر ہیں اور یہ بھی بے خطا بے گناہ ہیں، کیونکہ ان کا گناہ اور خطا بمانا گناہ تب ہوتا جب ابتدائے اجتہاد میں ان کے دل میں دنیا ہوتی، تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ ہوتا کہ معاذ اللہ وہ خطا بمانا گناہ پر تھے۔ تو ابتدائے اجتہاد میں شرف صحبت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جن کی تجلیات 14 صدیاں بعد بھی دلوں کو روشن کر رہی ہے، تو جو ان کے سامنے بیٹھے تھے ان کے دل سرکار نے کتنے روشن کیے ہوں گے۔ ان کے سامنے پوری دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہو سکتی اسلام کے غلبہ کے مقابلے میں۔ لہٰذا یہ ظلم ہوا ہمارے معاشرے میں، اور ظلم کیا گیا طاہر القادری اور اس کے فرقے کی جانب سے، اور پھر کوئی جانے نہ جانے کیسے کیسے اس کشتی میں بیٹھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب لفظ خطا کا استعمال کیا جاتا رہا جو صدیوں سے آ رہا تھا، اس لفظ خطا کو جرم بنا کے معاذ اللہ پیش کیا گیا، اس لفظ خطا کو گناہ بنا کے پیش کیا گیا، جبکہ 14 صدیوں کا اہل سنت کا عقیدہ تھا کہ جہاں خطا بمانا گناہ یا جرم ہے اس مرحلے میں تو دونوں ہی حق پر تھے۔ انتہا میں انتہائے قیاس اجتہاد میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالیقین حق پر تھے ہیں، اور وہ حق اجتہادی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حق تک نہ پہنچ سکے کوشش بسیار کے باوجود، تو رب نے اس کوشش پر انہیں بھی ثواب عطا فرما دیا۔ اگر اس وقت یہ وضاحت کی جاتی یا کسی کی توجہ ان ماخذ کی طرف ہوتی، اگر وہ نہیں کر رہے تھے تو ہمارے لوگ مقابلے میں کھڑے ہو کر اسی دن سانپ کا سر کچلتے جو غلطی پھیلا رہا تھا، تو آج یہ عوام کو عجیب و غریب معلوم نہ ہوتا۔ عوام جو ہیں وہ بیاج کو پیاج نہ بناتے، بلکہ عوام تو بالآخر سمجھ گئے، لیکن جن خواص نے سمجھانا تھا وہ پتہ نہیں، خدا کرے ملے پیر کو بھی یہ توفیق، وہ دوسری جانب نکل گئے۔ جس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خطا کا ذکر کیا جاتا رہا، اور ظاہر ہے کہ 14 صدیوں میں جب بحث ہوئی تو حق اور خطا یہ جو آخری مرحلے کا ہے، ہر کسی نے خطا کے ساتھ اجتہادی کا لفظ نہیں لکھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو لفظ خطا استعمال کیا گیا ہمارا اس سے اختلاف نہیں، لیکن وہ جس پس منظر میں کیا گیا، جس سیاق میں کیا گیا، اگر وہ اس وقت معاشرے کو بتایا جاتا تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اجتہاد کے معاملہ میں لوگوں کو کوئی اجنبی بات محسوس نہ ہوتی، مگر وہاں فاتحانہ طریقے سے ان تفضیلیوں نے جو انتہائی اجتہاد ہے اس کی خطا کو یوں بنایا جیسے ابتدائی اجتہاد میں ہوتی ہے، انتہائی اجتہاد کی خطا کو جرم بنایا، گناہ بنایا، معاذ اللہ اس کو قابل مذمت اور ملامت بنایا۔ یہ پوری دھاندلی تھی اہل سنت و جماعت کے ساتھ، تب لوگوں کے ذہن ایسے ہو گئے کہ خطا اجتہادی تو جرم ہوتا ہے۔